قرآن مجید کے تقریباً 81 مقامات پر علماء نے لکھا ہے 70 سے زائد مقامات پر اللہ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، ایسے ہی جس کے پاس زکوٰۃ کے بقدر مال جمع ہے اس پر زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ گویا شریعت کی نظر میں زکوٰۃ اور نماز ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز چھوڑنے والا جیسا گنہگار ہے ایسے ہی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا بھی گنہگار ہے۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اس شخص کو جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی محبت میں کمی آتی ہے، کسی نہ کسی درجے میں حرص کی جو بیماری ہے وہ ختم ہوتی ہے، لالچ اور کنجوسی کی جو بیماری ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ محنت سے کما کر جمع کیا، اب اس میں سے 2.5% ایسے آدمی کو دینا ہے جس کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی مجھے دینا ہے۔ یہ مال اس طرح نکالنے سے انسان کے اندر مال کی محبت کم ہونا، حرص کم ہونا، کنجوسی کم ہونا، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو کہ انسان کی پاکی کے لیے ضروری ہے۔ جس انسان کے اندر حرص کی بیماری ہو، لالچ کی بیماری ہو، کنجوسی کی بیماری ہو، وہ پاکیزہ انسان نہیں کہلا سکتا۔ زکوٰۃ کے نصاب کے متعلق علماء نے لکھا ہے سونا اور چاندی، سونے کا نصاب 87 گرام 480 ملی گرام ہے۔ 87 گرام 87 گرام اور 480 ملی گرام یہ سونے کا نصاب ہے۔ مطلب کیا؟ یہاں تک معاف ہے، 8 تولے ہے، 7 تولے ہے، 7.5 تولے ہے، یہاں تک معاف ہے۔ جب 87 گرام تک آ گیا یعنی 8 تولے 7 گرام کو پہنچ گیا، یہاں سے اب زکوٰۃ شروع ہوگی۔ کا مطلب یہ ہوگا اب پوری 1 تولے سے زکوٰۃ پوری دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ 87 گرام سے آگے بڑھنے کے بعد اس کے اوپر جتنا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، 87 سے نیچے نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ 87 سے اوپر اگر 10 تولے 20 تولے تو پورے 20 تولے کی زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ 20 تولے میں سے 87 گرام نکال کے باقی جو 13 تولے بچتے ہیں، 12 تولے بچتے ہیں، اس کی نہیں ہے، اس کے اوپر سے پورے سونے کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اور چاندی کیا نصاب ہے؟ 61 تولہ 360 ملی گرام۔ اب 61 تولہ، آج کل چاندی بھی تقریباً مہنگی چل رہی ہے، 3 لاکھ کے آس پاس ہے، تو 61 تولے کا مطلب یہ ہوا کہ آدھے کلو سے اوپر۔ آدھے کلو سے اوپر کا مطلب ہوگا کہ آج کل کے حساب سے 1,55,000 کے آس پاس یا 1,70,80,000 جس کے پاس ہیں اس پر بھی زکوٰۃ فرض رہتی ہے۔ اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی پورا ہے، نہ وہ 87 تولہ ہے گرام ہے، نہ ادھر 61 تولہ ہے، دونوں تھوڑے تھوڑے ہیں، مثلا 5 تولے سونا ہے یا 2 تولے سونا ہے، 10-20 تولے چاندی ہے، تو دونوں کو ملانے کے بعد اگر 61 تولہ چاندی کے ریٹ کو یہ دونوں پہنچ جاتے ہیں، اور یقیناً پہنچ جائیں گے، تولہ سونا 1.5 لاکھ کے آس پاس تو ہے، اب 2 تولے ہیں تو 3 لاکھ ہو گئے، ادھر 10-20 تولے چاندی ہے تو اس کا بھی ریٹ ملا لو، تو دونوں ملا کر 3 لاکھ تو ہو ہی گئے۔ تو جب 1,80,000 میں ہی زکوٰۃ فرض ہو رہی تو 3 لاکھ میں کیوں فرض نہیں ہوگی؟ تو دونوں کو ملانے کے بعد اگر ریٹ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ سونے کا نصاب پورا ہے نہ چاندی کا نصاب پورا ہے، اس واسطے ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، خود سے مفتی بننے کی کوشش مت کرو۔ خود سے مفتی بننے کی کوشش کر لیے اور مسئلے خود سے گھڑ لیے تو اتنی ٹھکائی ہوگی کہ پھر مفتی صاحب ہمیشہ یاد رہیں گے۔ عذاب سے متعلق مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اپنی گھر والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کنگن دیکھ کے فرمایا اس کے زکوٰۃ دیتی ہو؟ نہیں، اس کی تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو چاندی کی ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی کنگن تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آپ اندازہ کر لو، ازواج مطہرات نبی کی بیویاں اگر زکوٰۃ نہ دیں تو انہیں اللہ کے رسول یہ وعید سناتے ہوں کہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، تو ہماری گھر والیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ تو اس واسطے زکوٰۃ کے مسئلے میں کچھ بھی ڈھیلا معاملہ استعمال نہ کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں رمضان المبارک کی اس جمعہ کی مناسبت سے زکوٰۃ کی اہمیت
اور اس کے چند ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن مجید کے تقریباً 81 مقامات پر علماء نے لکھا ہے 70 سے زائد مقامات پر اللہ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، ایسے ہی جس کے پاس زکوٰۃ کے بقدر مال جمع ہے اس پر زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ گویا شریعت کی نظر میں زکوٰۃ اور نماز ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز چھوڑنے والا جیسا گنہگار ہے ایسے ہی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا بھی گنہگار ہے۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے ایسے ہی زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ تو شریعت کی نظر میں زکوٰۃ اور نماز یہ دونوں چیزیں، بلکہ آپ جانتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے نماز ایک بنیاد ہے اور زکوٰۃ ایک بنیاد ہے، حج ایک بنیاد ہے، روزہ ایک بنیاد ہے۔ یہ 4 اعمال ہیں اور ایک عقیدہ لا الہ الا اللہ، 5 بنیادیں ہیں، ان میں سے زکوٰۃ ایک اہم ستون ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانے بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، یہاں خرچ کرنے سے مراد اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا مذاق بھی اڑایا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کو دھمکی بھی دی ہے۔ مذاق کیسے اڑایا؟ مذاق ایسے بنایا کہ انہیں بشارت دو، خوشخبری سناؤ۔ خوشخبری اچھی باتوں کی سناتے ہیں، خراب چیزوں کو خوشخبری نہیں بولتے۔ یہاں خوشخبری جو دی جا رہی ہے وہ دردناک عذاب کی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو مال ملنے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے تاریخی طور پر جن لوگوں کو ماضی میں عذابات میں مبتلا کیا ہے اس میں سے ایک شخص کا نام قارون ہے، جسے اللہ نے بہت سارے خزانے دیے تھے اور اس نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ نے اسے اپنے خزانوں سمیت زمین میں دفن کر دیا، زمین میں دھسا دیا۔ اور بعض علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ اسے زمین میں دھسانے کے عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ زمین میں دھستا ہی رہے گا قیامت تک۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے آخرت کا عذاب تو ہے ہی مرنے کے بعد، دنیا میں بھی اللہ نے دکھا دیا جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ہم انہیں زمین میں دھسا کر دکھا سکتے ہیں۔ اب اس امت کو اللہ تعالیٰ ایسا زمین میں دھسا دینا، زلزلے آ جانا، چہرے خنزیر اور بندر کی طرح مسخ کر دیے جانا، ایسے دکھنے والے عذابات نہیں لائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو مسخ کر دینا، مال کی ہلاکت اور بربادی، گویا کہ وہ شخص زمین میں دھس گیا، سڑک پہ آ گیا، کٹورا ہاتھ میں آ گیا، ایسی شکل اللہ تعالیٰ پیدا کر کے دکھا دیں گے ان لوگوں کو جو زکوٰۃ ادا کرنے کے حقدار ہونے کے بعد بھی حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم کے بعد اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ دردناک عذاب کیسے دیا جائے گا۔ ان کے مال کو پگھلا کر، اسے سلاخیں بنا کر، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے بازوؤں کو جلایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کر کے رکھ رہے تھے نا، وہی مال ہے یہ، لو اس کے مزے چکو اب۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مال جمع کرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ نہ دینے پر دردناک عذاب کی دھمکی قرآن مجید میں دیا ہے، اور یہ قرآن مجید جیسے 100%، 1000% بھی کہہ لیں سچا کلام ہے، تو اس عذاب میں مبتلا ہونا اس شخص کا جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہے پھر بھی نہیں دیتا، یقینی بات ہے۔ ایک دوسری تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ایک موقع سے فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ ان کے مالوں کا صدقہ وصول کریں،
ان کے مالوں کی زکوٰۃ لیں، تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال کی زکوٰۃ اور صدقہ جب لیں گے تو اس سے یہ لوگ بھی پاک ہوں گے اور ان کا مال بھی پاک ہوگا۔ اس آیت میں اللہ نے اگرچہ کہ یہ آیت خاص موقع سے چند مخصوص صحابہ کے بارے میں نازل فرمائی، لیکن عموم آیات کے استدلال سے مفسرین نے لکھا ہے کہ سب لوگوں کے لیے یہی بات ہے کہ جب کسی کا مال زکوٰۃ نکالا جاتا ہے تو اس سے وہ شخص بھی پاک ہوتا ہے، اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ گویا کہ اس آیت میں بیان ہوا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اس سے اس کے مال کی بھی پاکی ہوتی ہے، خود اس شخص کی بھی پاکی ہوتی ہے۔ مال کی پاکی کیسے ہوگی؟ جیسے آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، اگر کسی کنویں میں چوہا گر جائے، بلی گر جائے یا کوئی کبوتر گر کے مر جائے تو پھر اس کبوتر، چوہا، بلی وغیرہ کو نکالنے کے بعد چند ڈول، 20 سے 40 ڈول، 40 سے 60 ڈول مخصوص مقدار اگر نکال دی جاتی ہے تو اس سے باقی پانی پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ ایک حصی مثال ہے، سمجھ میں آتی ہے، اتنا پانی نکال دینے سے باقی پانی پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی مال کے اندر سے اتنی زکوٰۃ نکال دینے سے 2.5% باقی مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ وہاں پانی کی پاکی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی شریعت کے مسئلے کی روشنی میں مخصوص ڈول 30 سے 40، 40 سے 60 نکال کر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اور پھر وضو بناتے، غسل کرتے، کپڑے دھوتے اور نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی 2.5% نکال دینے کے بعد انسان کو مطمئن ہونا چاہیے کہ میرا مال پاک ہو چکا ہے۔ اگر نہیں نکالے گا تو جیسے اس میں کبوتر، بلی، کوئی کتا گر کر مرا، پانی ناپاک ہوا، بدبو آ رہی ہے، پھر بھی استعمال کر رہا ہے، بے حس بنا ہوا ہے، بے شرم بنا ہوا ہے، غلیظ بنا ہوا ہے۔ ایسے ہی مال کے اندر بھی 2.5% غریبوں کا ناپاک حصہ آ چکا ہے، پھر بھی استعمال کر رہا ہے تو بے حس بنا ہوا ہے، غلیظ، بے شرم بنا ہوا ہے، اپنا چھوڑ کر غریبوں کا بھی حق کھا رہا ہے۔ تو اس لیے مال کی بھی پاکی ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے، مال ہلاک ہونے سے، چوری ہونے سے، دھوکے اور نقصان میں جانے سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ اور خود کی پاکی کیسے ہوگی؟ خود کی پاکی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ مال کی محبت جو انسان کے دل میں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی محبت میں کمی آتی ہے، کسی نہ کسی درجے میں حرص کی جو بیماری ہے وہ ختم ہوتی ہے، لالچ اور کنجوسی کی جو بیماری ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ محنت سے کما کر جمع کیا، اب اس میں سے 2.5% ایسے آدمی کو دینا ہے جس کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی مجھے دینا ہے۔ یہ مال اس طرح نکالنے سے انسان کے اندر مال کی محبت کم ہونا، حرص کم ہونا، کنجوسی کم ہونا، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو کہ انسان کی پاکی کے لیے ضروری ہے۔ جس انسان کے اندر حرص کی بیماری ہو، لالچ کی بیماری ہو، کنجوسی کی بیماری ہو، وہ پاکیزہ انسان نہیں کہلا سکتا۔ چوتھی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اس شخص کو جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو اس میں یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا اس کے لیے بشارت سنائی گئی کہ اسے اپنے مالہ یتزکا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یتزکا پاک ہونے کی نیت سے کہ میں پاک کرنا چاہتا ہوں، اپنے مال کو، خود کو پاک کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں سے ایک نقطہ ہمیں معلوم ہوا، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں انہیں دماغ میں بٹھا لینا چاہیے وہ کسی غریب پر احسان نہیں کر رہے ہیں، مدرسے کو دے رہے ہیں ناظم پر احسان کر رہے ہوں، کسی مول صاحب کو دے رہے ہیں اس پر احسان کر رہے ہوں، کسی بیوہ کو دے رہے ہیں اس پر احسان کر رہے ہوں، کسی بیت المال کو دے رہے ہیں اس پر احسان کر رہے ہوں۔ احسان کا تصور دماغ سے نکالو، پہلے دماغ میں یہ بٹھاؤ کہ اس سے میرا مال پاک ہوگا، اس سے ایسا سمجھو کہ اگر کسی کے جسم میں پھوڑا پھنسی آ گیا ہو، ڈاکٹر بلیڈ سے یا چاقو سے اس پھوڑا پھنسی کو پاک صاف کر کے گندگی، خون، پیپ نکال رہا ہو، تو ایسے موقع پر نکالنے والے ڈاکٹر پر ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ مجھ پر احسان کر رہا ہے، وہ میری بیماری دور کر رہا ہے۔ اگر وہ پھوڑا نہیں کاٹتا، وہ عضو نہیں کاٹتا تو پورا جسم سڑ جاتا، وہ نکالنے والا مجھ پر احسان کر رہا ہے۔ ایسے ہی جو غریب
واقعتاً مستحق زکوٰۃ ہے، وہ ہماری زکوٰۃ لے رہا ہے، وہ لے کر ہم پر احسان کر رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ لے گا تو میری زکوٰۃ ادا ہوگی، مجھے ثواب ملے گا، میرا فریضہ ادا ہوگا، اللہ کے نزدیک مجھے ایک نیک بندہ شمار کیا جائے گا۔ اگر میں کوئی لینے والا نہیں ملے، میں زکوٰۃ کا مال لے کر پوری دنیا گھومتے رہوں، پھر بھی میرا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ تو لینے والا گویا کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں ہم پر احسان کر رہا ہے۔ اسے یوں بھی سمجھیں، ہم لوگ مست نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آ گئے، آنے کے بعد مسجد میں پنکھا بھی لگا ہے، قالین بھی بچھی ہوئی ہے، اے سی بھی چل رہی ہے، فین بھی اور کولر بھی چل رہا ہے، یہ ساری راحت جو ہمیں مل رہی ہے، یہ راحت پہنچانے والے ہم پر احسان کر رہے ہیں۔ ہم مسجد پر احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کے گھر پر احسان نہیں کر رہے ہیں، یا ہم یہاں پر آ کر نعوذ باللہ اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، یا امام اور خطیب پر احسان نہیں کر رہے ہیں، اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو شرافت سے آنا، شرافت سے جانا، لیکن بدماشی لوگوں کی رمضان مبارک کے مہینے میں، گزشتہ جمعہ ہی آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی تھی، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ وَلَا يَسْخَبْ، جب تم میں سے کوئی بندہ روزے دار ہو تو روزے کی حالت میں گالی گلوچ نہ کرے، گھٹیا قسم کی باتیں نہ کرے، چیخ و پکار نہ کرے، فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی تمہیں گالی دے یا تم سے جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ، تو کہہ دے، إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے دار آدمی ہوں، میں جھگڑا نہیں کرتا، میں منہ نہیں لگتا۔ افسوس کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ مسجدوں میں کمیٹیوں کے جھگڑوں کا مہینہ بن چکا ہے۔ کوئی کمیٹی 10 سال سے، کوئی 15 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی محلے کا روڈی غنڈہ کمیٹی میں آنا چاہ رہا ہے، اور اس وجہ سے آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں، کہیں امام سے مخالفت، کہیں خطیب سے مخالفت، کہیں کمیٹیوں کے آپس میں جھگڑے، کہیں مصلیوں کے کمیٹیوں سے جھگڑے۔ رمضان جھگڑوں کا مہینہ ہے۔ کتنی بار نہیں سنا ہوگا ہم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے حجرہ مبارک سے امت کو شب قدر کون سی رات میں آئے گی بتانے کے لیے نکلے۔ صحابہ اکرام میں دو کو آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا، اس جھگڑے کو سلجھانے میں نبی کے ذہن سے شب قدر کون سی دن ہے وہ ذہن سے ہی اللہ نے نکال دیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس جھگڑے کی نحوست سے شب قدر میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ معلوم کیا ہوا؟ جھگڑا اتنا منحوس عمل ہے، اس کا اثر نبی کی ذات پر بھی پڑتا ہے، نبی کے دل دماغ پر بھی پڑتا ہے۔ تو آپ بتائیں، اتنی بری چیز ہے جھگڑا کہ اس کا اثر نبی کی ذات پر پڑے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جھگڑے کی وجہ سے سر سے بال جیسے اس طرح پھرانے سے نکل جاتے ہیں، ایسے ہی آپس میں جھگڑا کرتے ہو تو نیکیاں بھی ایسے جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن حال دیکھو مسلمانوں کا، کس لیے لڑ رہے ہیں؟ اسرائیل سے لڑا کبھی، نتنیاہو سے لڑا کبھی مسلم دشمن طاقتوں سے لڑا۔ ملک کے اندر اذان پر پابندی، مائک ہٹانے پر پابندی، مسلمانوں کو موب لنچنگ، لڑکیوں کو کڈنیپ، لڑکیوں کی ریپ اور ان کی عزت اور بلاتکاری کے مسئلے، کتنے واقعات نہیں ہیں۔ ان میں کبھی دلچسپی لیا آدمی؟ کس میں دلچسپی لے رہا ہے؟ مسجد میں آ کے لڑائی جھگڑے کرنے پہ دلچسپی لے رہا ہے۔ ارے فرعون مر گیا، قارون مر گیا، شداد اور حامان مر گیا، کب تک جینا چاہتے ہو؟ مسجد کی کمیٹیاں، صدر متولی کمیٹی ممبر بن کر، یہ ابا حضور کی جاگیر نہیں ہے، یہ امانت کی جگہ ہے۔ یہاں آنے کے بعد ذمہ داریاں بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ ہم یہ کہیں صاف طور سے، ایشیا کی مسجدوں کی 70% مسجدوں کی کمیٹیوں کا حال یہ ہے، وہ مسجد کی خدمت کرتے ہوئے بھی خاندان کی دینداری سے محروم ہیں۔ 70% کمیٹیاں کی لوگوں کو آپ دیکھ لو گے کہ ان کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہوگی، کمائی حلال کی نہیں ہوگی، آپس میں شادی بیاہ جوڑے جہیز کے ساتھ ہوں گے، رشوت سود سب چلتا ہوگا، اولاد نافرمان شرابی نشئی بن چکی ہوگی، گھروں میں پردہ نہیں ہوگا۔ میں مسجد سے جڑا، اللہ کے گھر کی خدمت سے جڑا، تو میرے اندر اللہ کے گھر کی عظمت کتنی آئی، میرے اندر امام اور خطیب حافظ عالم کی قدر کتنی آئی، میرے خاندان کے جھگڑیلو مسائل، میراث کے مسائل، شادی کے مسائل، پراپرٹی کے مسائل، خلا طلاق کے مسائل، اللہ کے گھر کی برکت سے میں کتنا حل کر لیا، میں اپنی اولاد کو کتنی دین کی تعلیم دے۔ عام پبلک جتنی قدر کر لیتی ہے، علماء ائمہ کی کمیٹی کے بدتمیز لوگ وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو کہاں آنا چاہ رہا بندہ؟ ایسی جگہ پر جانے کے بعد جہنم کا راستہ آسان ہو جائے، جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کی بددعائیں نصیب ہو جائیں، اس کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں مسجدوں میں آ کر۔ تو مسجدوں میں آنا اللہ کی عبادت کی خاطر تواضع کے ساتھ، تو ہمارا مال پاک ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ لینے والا ہم پر احسان کرتا ہے، ہماری زکوٰۃ لے کر
اس واسطے جو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں زکوٰۃ لینے والوں کے ساتھ، لائن میں کھڑا رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں اور فائل اٹھا کے پھینک رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کی بدماشیاں چلتی ہیں، جو لوگ بالخصوص کمیٹیوں میں رہ کر آنے والے سفیروں کے ساتھ جو حرکتیں کرتے ہیں، آگے وقت رہا تو اس پر بھی بولیں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے مال کی حفاظت کر لو زکوٰۃ کے ذریعے سے، یعنی مال محفوظ ہو جاتا ہے جب بندہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ جیسے آپ سمجھیں انکم ٹیکس کا اصول ہے کہ بھئی اتنا ٹیکس پے کرنا ہے، اگر ڈیلے کرتے گئے، کبھی چھاپا مارے تو جتنا ہے سب لے کے جاتے، اس کے بعد دیکھیں گے جو کچھ بھی حساب کتاب ہے۔ جیسے یہاں پر لوٹا جاتا ہے ایسے ہی اگر دے دو گے تو اللہ محفوظ رکھ لیں گے، ورنہ چور سے، ڈکیتوں سے یا ظالم حکمرانوں کے ٹیکس سے یا نہیں تو زمینی آسمانی بلاؤں سے ڈاکٹروں کے حوالے کرنا پڑے گا، وکیلوں کے حوالے کرنا پڑے گا، بچے گا کچھ بھی نہیں اگر صحیح جگہ نہیں جائے گا۔ دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو مال کا شر اس سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ مال کے اندر اب کوئی خرابی باقی نہیں رہتی، جب تک ادا نہیں کرے گا اس مال کے اندر خرابی باقی رہے گی۔ تیسری حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لم یفرض الزکوٰۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم لیطیب ما بقی من اموالکم، اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کیا ہے کہ تاکہ تمہارا باقی مال اس سے پاک ہو جائے، یہ نکال دیں گے تو باقی مال پاک رہے گا، استعمال حلال رہے گا اور اس سے کوئی مصیبت اور پریشانی بھی نہیں آئے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد بعض قبیلے کے لوگوں نے زکوٰۃ کے مسئلے میں ڈھیل چاہی اور یہ کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ بیت المال کو نہیں دیں گے، اپنی مرضی سے جیسے دینا ہو دے لیں گے۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، بعض لوگوں نے زکوٰۃ امیر المومنین بیت المال کو دینے سے انکار کیا۔ تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے سامنے جو تاریخی جملہ فرمایا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، بخدا کافروں سے، دشمنان اسلام سے جیسے تلوار لے کر جنگ کی جاتی ہے، مسلمانوں میں سے بھی اگر کوئی آدمی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق کرے گا تو اس سے بھی جنگ کی جائے گی، اس سے بھی لڑا جائے گا، یعنی ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں رہا گویا کہ جس نے نماز اور زکوٰۃ کے معاملے میں فرق کیا ہے۔ اور کیا فرمایا انہا لقرینتھا فی کتاب اللہ، زکوٰۃ اور نماز یہ دونوں اللہ نے قرآن مجید میں بہنوں کی طرح بیان کیا ہے، جیسے دو بہنوں کا ہمیشہ تذکرہ رہتا ہے ایسے نماز اور زکوٰۃ گویا کہ دو بہنیں ہیں، قرآن میں ہمیشہ ساتھ آئی ہیں، اس لیے جب نماز پڑھتے ہو تو زکوٰۃ بھی دو، جب اس کو نہیں دین سمجھتے تو اس کو بھی دین سمجھو، دونوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس امت سے پہلے پچھلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض کیا تھا، روزہ فرض کیا تھا، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کے بارے میں یہ حکم دیا کہ وہ اچھے کام کریں، اچھے کاموں میں سے اقام الصلاۃ نماز قائم کرو، وایتاء الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم پر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم کرتے تھے، زکوٰۃ دینے کی بھی تاکید کرتے تھے۔ پتہ چلا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر بھی زکوٰۃ فرض رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں خود اللہ تعالیٰ ان کی زبانی ترجمانی قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں چھوٹے بچے تھے، جھولے میں فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دے گا، مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے وصیت کی ہے کہ نماز ادا کروں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسائیوں کی قوم پر بھی اللہ نے زکوٰۃ فرض فرمائی۔ بنی اسرائیل جو یہودیوں کی قوم یہودی کہلاتی ہے ان پر بھی اللہ نے زکوٰۃ فرض فرمایا۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں،
لئن اقمتم الصلاۃ، لیکن جب تک تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ یہاں معلوم ہوا بنی اسرائیل پر بھی اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا تھا۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ اس امت پر الگ سے کوئی حکم نہیں ہے، پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے زکوٰۃ فرض فرمایا۔ نوعیتیں الگ الگ تھیں، کتنی مقدار میں دینا، 2.5% دینا، 10% دینا، زکوٰۃ کیسا دینا، کس کو دینا، وہ الگ الگ حکم تھا۔ حتیٰ کہ زکوٰۃ دینے کا جو مشہور طریقہ تھا، اپنے مال کی جتنی زکوٰۃ نکالتے ہو لاؤ، نکال کر فلاں پہاڑ پر یا چٹان پر رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی، اسے جلا کر راکھ کر دے گی، گویا کہ تمہاری زکوٰۃ قبول ہوئی۔ اب آپ اندازہ کریں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اپنا 2.5% نکال کے لے جا کے رکھے، جل کے راکھ ہو گیا۔ اللہ نے اس امت پر کتنا احسان کیا، لے جا کے اپنے غریب بھائی کو دو، غریب بہن کو دو، غریب خالہ ماموں چاچا پھوپھی جتنے رشتہ دار ہیں ان میں جس کو دینا چاہے دو، ان کا فائدہ ہوگا، دعائیں ملیں گی، ضرورتیں پوری ہوں گی اور ثواب کا ثواب بھی رہے گا۔ اس امت پر زکوٰۃ دینے کا طریقہ بھی بدلا، احسان والا، اور پھر قبولیت کا طریقہ بھی اللہ نے بدلا ہے۔ شریعت کے جتنے احکام ہیں تقریباً ان سب احکام میں اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ آپ دیکھیں نماز کو لے لیں، نماز 24 گھنٹوں میں سے صرف 5 ٹائم فرض ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز کا ٹائم ہم نکالیں گے، بمشکل 2 سے 2.5 گھنٹے نکلیں گے۔ 24 گھنٹوں میں سے 2 سے 2.5 گھنٹے نکال دو اللہ کی عبادت کی خاطر، باقی 22 ساڑھے 21 گھنٹے تمہارے ہیں۔ تو 24 گھنٹے میں سے عبادت کا ٹائمنگ کتنا، پیریڈ کتنا کم ہے، اور اپنی زندگی جینے کا، کمانے کا، بیوی بچوں کا، مارکیٹ کا، دھوم دھام کرنے کا کتنا ٹائم ہے، کتنا لمیٹڈ ٹائم اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے رکھا ہے۔ پھر بھی حال افسوس مسلمانوں کا کہ نماز کتنے فیصد مسلمان نمازی ہیں۔ زکوٰۃ دیکھ لیں، زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی ہر آدمی پر جس کے پاس 10 روپے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، 1000 روپے زکوٰۃ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ایک نصاب متعین کیا ہے، اتنا مال ہو، 1 سال گزرے، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، اس پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ چھوٹے بچوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس میں بھی آسانی رکھی ہے۔ حج ہے، پوری زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، بس 70 سال میں ایک بار بیت اللہ کی زیارت کرنا فرض ہوگا، اور وہ بھی اس کے لیے جس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے تو، ورنہ اس پر فرضی نہیں ہے۔ تو کتنا آسان ہے شریعت کے اعمال اگر غور کیے جائیں، لیکن مصیبت ہے کہ انسان حرام میں خوب خرچ کرنے میں کوئی دلچسپی لیتا ہے، لیکن حلال اور فرائض میں جو دلچسپی ہونی چاہیے وہ توجہ نہیں دیتا ہے۔ بیٹی کی شادی میں کتنی دلچسپی سے خرچ کرتا ہے، گھر بنانا تو کتنی دلچسپی سے خرچ کرتا ہے، بزنس میں انویسٹ کرنا تو کتنی دلچسپی سے خرچ کرتا ہے۔ وہاں سمجھ میں نہیں آتا کہ دیکھ دیکھ کے کریں، کہاں کریں، کیا نہ کریں۔ عزت کا مسئلہ ہے، نام کا مسئلہ ہے، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، حرام دھوم جیسے کرنا ہو کر لیتے ہیں۔ فرائض کا جب مسئلہ آتا ہے تو پھر لوگ حرام کے بارے میں پوچھنے نہیں آتے ہیں، فرائض کے بارے میں پوچھنے آتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ تو شریعت کے جتنے احکام ہیں اللہ نے وہ سب احکام آسان کیے ہیں۔ زکوٰۃ فرض کرنے کی علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ زکوٰۃ امت پر کیوں فرض کی گئی ہے۔ کئی حکمتیں علماء نے لکھی ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال اگر ہم زکوٰۃ کا مال ادا کرنے سے معاشرتی خرابیوں سے سماج محفوظ ہو جاتا ہے۔ معاشرتی خرابیاں کیا ہیں؟ اگر کسی کے پاس پیسہ آیا لاکھوں روپے میں، کروڑوں روپے میں، اور وہ بھاری گاڑی میں، بہترین سواری میں، بہترین مکان، اور بچوں کے پاس بھاری فون، گاڑیاں، مزے کی زندگی، اس کا بازو پڑوسی غریب ہے، نوالا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، آس پاس محلے کے 10 لوگ اس ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ خوب مال اللہ نے دیا ہے، تو اب ان غریبوں کے دل میں اس مالدار سے حسد پیدا ہوگا، نفرت اور غصہ آئے گا، اس کے مال کو نقصان پہنچانے، بد دعا دینے کی نوبتیں آئیں گی۔ جب گھروں کے سامنے سے دھوم دھام سے گزریں گے، اب ان غریبوں کی سال میں ایک مرتبہ مدد ہوتی رہے گی، بغیر پوچھے کے، بغیر مانگے کے ہم انہیں پہنچائیں گے لے جا کر۔ ان غریب لوگوں کے دلوں میں مالداروں سے نفرت نہیں، محبت آئے گی۔ جب مصیبت میں گرفتار ہو جائے کوئی مالدار تو سپورٹ کے لیے، ساتھ دینے کے لیے غریب کھڑے ہوں گے۔ دوسری حکمت یہ ہے، مال کسی کے پاس جمع ہو جاتا ہے تو مال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ خون، جیسے ہمارے جسم میں، باڈی میں بلڈ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ پوری باڈی میں وہ سرکولیشن ہوتا رہے۔ اگر کہیں ایک جگہ جمع ہو گیا
تو وہاں وہ حصہ سڑنا شروع ہو جائے گا، کینسر آ جائے گا۔ ایسے ہی مال کی بھی مثال ہے کہ پورے سوسائٹی میں وہ گھومتا رہے۔ اگر مال کسی 2-4 لوگوں کے پاس جا کے جمع ہو جائے گا تو وہ 2-4 لوگ سماج اور سوسائٹی میں سڑنا شروع ہو جائیں گے۔ نشہ بھی ہوگا، جوا بھی ہوگا، اور لڑکی بازی بھی ہوگی، زنا بھی ہوگا، کیونکہ دولت ہے، شراب بھی پئیں گے، مست مزے کریں گے۔ پیسہ آ گیا ہے تو آدمی عیاشی پہ اتر آئے گا، برتھ ڈے سڑک پر منائے گا، اپنا برسی بھی سڑک پہ منائے گا، شراب سے بچوں کی شادیاں کرے گا۔ کیوں؟ وہ سڑنا شروع ہو گیا جس کے پاس مال آیا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال سرکولیشن ہو، سرکولیٹ ہوتا رہے، ادھر سے ادھر منتقل ہوتا رہے۔ اسی واسطے دیکھو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں عام طور سے ان کا پیسہ حرام میں یوز ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو مال اگر زکوٰۃ کے ذریعے سے سماج اور سوسائٹی میں منتقل ہوتا رہے گا تو پھر اس سے مالداروں کے اندر بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی۔ اور زکوٰۃ دینے کا تیسرا فائدہ علماء نے لکھا ہے، مال کی کمی کی وجہ سے معاشرے میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس سے بھی معاشرہ محفوظ رہتا ہے۔ جیسے کوئی غریب آدمی ہے، گزارا مشکل ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ کمائی کی کوشش کرے گا۔ کمائی نہیں ملی تو اب وہ کمانا تو ہے، یا تو بھیک مانگنا شروع کرے گا، یا تو چوری کرنا شروع کرے گا، یا تو ڈکیتی شروع کرے گا۔ کوئی فقیر بھوکا مرنے کے لیے موت کے انتظار میں نہیں بیٹھے گا، میرا پڑوسی نوالا نہیں دے رہا ہے، محلے والے میری فکر نہیں کر رہے ہیں، اس واسطے میں اب حضرت اسرائیل کو پکار کر بیٹھ کر موت کا انتظار کروں گا۔ کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ اگر کوئی عورت ہے، غریب ہے، گزارا مشکل ہے، اگر کمائی کے راستے ملے گھروں میں کام کرے گی، پوچھا مارے گی، اپنا پیٹ پالے گی۔ نہیں ہوا راستہ آسان تو پھر وہ دھندا چلائے گی، زنا کرے گی، جسم بیچے گی، گزارا کرے گی۔ خاموش کوئی نہیں بیٹھے گا۔ لڑکے ہیں چوری ڈکیتی کریں گے، لڑکیاں ہیں دھندا کریں گی، اپنا پیٹ پالیں گی۔ یہ جو برائیاں شروع ہوں گی سماج میں اسی وجہ سے کہ مالداروں نے ان کا حق ادا نہیں کیا، کہ تمہارے پڑوس میں بیوہ تھی، غریب تھا، اس کی مدد کرنا چاہیے تھا، زکوٰۃ پہنچانا چاہیے تھا، نہیں پہنچائے۔ اس واسطے محلے میں شرابی پیدا ہوئے، زانی پیدا ہوئے، چور پیدا ہوئے، ڈکیت پیدا ہوئے، یہ صرف اس وجہ سے کہ ان کو ان کا حق نہیں پہنچا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ دینے کے 10 فائدے علماء نے لکھے ہیں، اگر ہم واقعتاً سنجیدگی سے ان باتوں پر غور کریں۔ زکوٰۃ دینے کا ثواب کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے کے ثواب سے متعلق علماء نے حدیثوں کی روشنی میں کئی ثواب ذکر کیے ہیں، ان میں سے 2-4 آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ صدقے کے حکم میں ہے۔ صدقے کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، 1 روپیہ اگر بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، اللہ اسے 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ رمضان میں نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہے۔ اگر 1 روپیہ رمضان میں صدقہ کرو گے تو 70 روپے صدقہ کرنے کا، اور 70 کو 700 سے ضرب دو تو کتنے ہزار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ثواب 1 روپیہ رمضان میں صدقہ اور زکوٰۃ میں دینے پر دیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ اور صدقہ دینے پر کل یہ زکوٰۃ اور صدقہ اللہ کے سامنے حجت کریں گے، ڈیمانڈ کریں گے کہ اللہ اسے معاف کر دے، اس کی بخشش کر دے۔ جیسے روزہ اللہ سے سفارش کرتا ہے، قرآن اللہ سے سفارش کرتا ہے، صدقہ بھی اللہ سے سفارش کرتا ہے کہ اسے جنت کا فیصلہ فرما۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بندہ جب زکوٰۃ اور صدقہ دیتا ہے، چاہے کھجور کی گٹلی کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ اسے ایسے پالتے ہیں جیسے کہ اونٹنی اپنے دودھ پیتے بچے کو دودھ پلا کر پال کر بڑا کرتی ہے۔ اللہ اس کھجور کی گٹلی کو دفنا کر اتنا ہی بڑا کرتے ہیں، جب قیامت کے دن بندہ آئے گا تو اپنے ثواب کا ایک باغیچہ دیکھے گا، حیران ہو کے پوچھے گا، اللہ یہ کہاں سے آیا؟ وہ ایک جو تو نے صدقہ دیا تھا میری رضا کی خاطر، اس کا یہ بدلہ اور ثواب ہے۔ تو اللہ نیکی کو بڑا کر دیتے ہیں کل قیامت کے دن بندے کو۔ اسے اور ایک حدیث میں آتا ہے، مشکات کی روایت ہے، جو بندہ زکوٰۃ اور صدقہ دیتا ہے کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے اللہ ایک VIP گیٹ بنائیں گے جنت میں جانے کے لیے، جس سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو خوب صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ اللہ صرف ان کو انٹری دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جہاں کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، ان بندوں کو جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے وہ بندہ بھی ہوگا جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ایسے اخلاص کے ساتھ دینے والے کو اللہ عرش کا سایہ دیں گے۔ ان میں زکوٰۃ دینے والے بھی شامل ہوں گے جو ایسے اخلاص کے ساتھ دیں گے کسی کو پتہ نہ چلے۔
فوٹو لیتے ہوئے، ویڈیو بناتے ہوئے، جھڑکتے ہوئے اور مشہور ہوتے ہوئے، یہ سب ثواب کو غارت کرنے والی حرکتیں ہیں۔ زکوٰۃ کے نصاب کے متعلق علماء نے لکھا ہے، سونا اور چاندی، سونے کا نصاب 87 گرام 480 ملی گرام ہے، 87 گرام 87 گرام اور 480 ملی گرام یہ سونے کا نصاب ہے۔ مطلب کیا؟ یہاں تک معاف ہے، 8 تولے ہے، 7 تولے ہے، 7.5 تولے ہے، یہاں تک معاف ہے۔ جب 87 گرام تک آ گیا، یعنی 8 تولے 7 گرام کو پہنچ گیا، یہاں سے اب زکوٰۃ شروع ہوگی۔ کا مطلب یہ ہوگا اب پوری 1 تولے سے زکوٰۃ پوری دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ 87 گرام سے آگے بڑھنے کے بعد اس کے اوپر جتنا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، 87 سے نیچے نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ 87 سے اوپر اگر 10 تولے 20 تولے تو پورے 20 تولے کی زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ 20 تولے میں سے 87 گرام نکال کے باقی جو 13 تولے بچتے ہیں، 12 تولے بچتے ہیں، اس کی نہیں ہے، اس کے اوپر سے پورے سونے کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اور چاندی کیا نصاب ہے؟ 61 تولہ 360 ملی گرام۔ 61 تولہ، آج کل چاندی بھی تقریباً مہنگی چل رہی ہے، 3 لاکھ کے آس پاس ہے، تو 61 تولے کا مطلب یہ ہوا کہ آدھے کلو سے اوپر، آدھے کلو سے اوپر کا مطلب ہوگا کہ آج کل کے حساب سے 1,55,000 کے آس پاس یا 1,70,80,000 جس کے پاس ہیں اس پر بھی زکوٰۃ فرض رہتی ہے۔ اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی پورا ہے، نہ وہ 87 تولہ ہے گرام ہے، نہ ادھر 61 تولہ ہے، دونوں تھوڑے تھوڑے ہیں، مثلاً 5 تولے سونا ہے یا 2 تولے سونا ہے، 10-20 تولے چاندی ہے، تو دونوں کو ملانے کے بعد اگر 61 تولہ چاندی کے ریٹ کو یہ دونوں پہنچ جاتے ہیں، اور یقیناً پہنچ جائیں گے، تولہ سونا 1.5 لاکھ کے آس پاس تو ہے، اب 2 تولے ہیں تو 3 لاکھ ہو گئے، ادھر 10-20 تولے چاندی ہے تو اس کا بھی ریٹ ملا لو، تو دونوں ملا کر 3 لاکھ تو ہو ہی گئے۔ تو جب 1,80,000 میں ہی زکوٰۃ فرض ہو رہی تو 3 لاکھ میں کیوں فرض نہیں ہوگی؟ تو دونوں کو ملانے کے بعد اگر ریٹ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ سونے کا نصاب پورا ہے نہ چاندی کا نصاب پورا ہے، اس واسطے ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، خود سے مفتی بننے کی کوشش مت کرو۔ خود سے مفتی بننے کی کوشش کر لیے اور مسئلے خود سے گھڑ لیے تو اتنی ٹھکائی ہوگی کہ پھر مفتی صاحب ہمیشہ یاد رہیں گے۔ عذاب سے متعلق مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اپنی گھر والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کنگن دیکھ کے فرمایا اس کے زکوٰۃ دیتی ہو؟ نہیں، اس کی تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو چاندی کی ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی کنگن تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آپ اندازہ کر لو، ازواج مطہرات نبی کی بیویاں اگر زکوٰۃ نہ دیں تو انہیں اللہ کے رسول یہ وعید سناتے ہوں کہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، تو ہماری گھر والیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ تو اس واسطے زکوٰۃ کے مسئلے میں کچھ بھی ڈھیلا معاملہ استعمال نہ کریں۔ زکوٰۃ دینے کے شرائط کیا ہیں؟ ایک شرط ہے عاقل ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 مسلمان ہونا، سمجھدار ہونا، اور بھی شرائط ہیں، دارالحرب میں ہے یا دارالاسلام میں اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ عاقل عقل مند ہونا، دیوانے پر مجنون پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بالغ ہونا، نابالغ لڑکا یا لڑکی کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نابالغ لڑکا یا لڑکی کے پاس پیسہ کیسے ہوتا ہے؟ بعض مرتبہ ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پہلے سے ہی سونا جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، 1 تولہ 2 تولے 3 تولے، ابھی بچی کی عمر 5-7 سال کی ہی رہتی ہے، تو یہ جو لڑکی کے نام پر خریدتے ہیں، نام پر خریدنے کے بعد لڑکی کا ہے سمجھ کر الگ سے الماری میں رکھ دینا، اسے کبھی یوز نہیں کرنا، اس کا روٹیشن کرنے کی فکر نہیں کرنا، اپنے قرضوں میں اسے استعمال نہیں کرنا۔ امی جان کبھی شادی میں فنکشن میں جاتے ہوئے بیٹی کا زیور پہن کے نہیں جانا، ایسے اگر اسے رکھ دیا تو اب اس بچی کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، نہ بچی پر کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے، نہ ماں باپ پر کیونکہ وہ ان کا نہیں ہے، وہ بچی کا ہے، تو نابالغ کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، چونکہ زکوٰۃ عبادت ہے، عبادت کا حقدار مسلمان ہے، کافر عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ کن کن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تجارتی مال پر نمبر 1، 5 طرح کے مال ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تجارتی مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تجارتی مال کے لیے 2 باتیں شرط ہیں،
جب وہ مال خریدا گیا تو تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو، نمبر 2 خریدنے کے بعد بھی تجارت کی نیت باقی ہو تو اس مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر خریدتے وقت تجارت کی نیت نہیں تھی، بعد میں تجارت کی نیت کر لیا، مثلا 100 گز کی زمین خریدا یا 2 BH کا فلیٹ خریدا، رہنے کے لیے خریدا، کرائے پہ دینے کے لیے خریدا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ خریدنے کے بعد تجارت کی نیت کر لیا تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بزنس میں لگانے کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ فلیٹ بک گیا تو اس آنے والے اماؤنٹ پر زکوٰۃ رہے گی۔ صرف بیٹھے بیٹھے میں یہ فلیٹ بیچنا چاہ رہا ہوں یا یہ فلیٹ بیچنا چاہ رہا ہوں، نیت کر لینے سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ خریدتے وقت نیت ہونا ضروری ہے، خریدنے کے بعد نیت کرنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور تجارت کی نیت تجارت کے مال میں کرنا، جو مال تجارت کا نہیں ہے اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مثلا والد انتقال ہو گئے، بیٹے کو باپ کی پراپرٹی مل رہی ہے، پراپرٹی میں نیت کر رہا ہے کہ میں یہ پراپرٹی جو باپ کی طرف سے مل رہی ہے بیچ دینا چاہ رہا ہوں، اس سے تجارت کا مال نہیں ہوگا، بیچنے کے بعد زکوٰۃ ہوگی۔ یہ ابھی مال وراثت ہے، مال تجارت نہیں ہے۔ ایسے کوئی گفٹ دیا آپ کو، جیسے گفٹ دینے کی مثال، شوہر نے بیوی کو مہر دیا یا خلا کی نوبت آئی تو بیوی نے شوہر کو خلا کی رقم دیا، تو اس مال میں بھی زکوٰۃ کی تجارت کی نیت کرنے سے یہ تجارت کا نہیں ہوگا، یہ مال ہدیے کا ہی کہلائے گا۔ خریداری کے وقت نیت ہو، بعد میں نیت کر لینے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ نیت پختہ ہونا چاہیے، نیت میں ڈاؤٹ ہو تو بھی زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ مثلا اگر کوئی 100 گز زمین خرید رہا ہے، کس نیت سے دیکھیں گے، سمجھ میں آیا تو رکھ لیں گے، نہیں سمجھ میں آیا تو بیچ دیں گے، تو ایک سائڈ فکس نہیں کرے آپ، رکھنا ہے کہ بیچنا ہے، تو اب اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تجارت کی نیت ہونا چاہیے، تجارت کی نیت میں ڈاؤٹ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ کرائے کے مکانات ہیں، کرائے پر دینے کے لیے گاڑی ہے، آٹو ہے، 4 ویلر ہے، کار ہے، یا کپڑے سینے کی مشین ہے، یا کوئی اور گولڈ کا بزنس کرنے والوں کے پاس جویلری بنانے کے لیے مشینیں رہتی ہیں، یا ڈاکٹروں کے پاس اسکیننگ کے، سٹی اسکین کے بہت سے مشینیں ہوتی ہیں جس میں انسان جانے کے بعد انسان نہیں رہتا، ان ساری مشینوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ سب چیزیں مال تجارت شمار نہیں ہوتی ہیں۔ اور سونا چاندی مال تجارت جو بھی ہے ہمارے پاس، اس پر زکوٰۃ واجب ہونے فرض ہونے کا طریقہ قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا، قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا۔ مثلا اگر میں نے سن 2020 میں 100 گز زمین خریدی 20 لاکھ روپے میں، اب 2026 میں وہ زمین 40 لاکھ کی ہو گئی ہے تو زکوٰۃ مجھے 40 لاکھ کے حساب سے دینا پڑے گا۔ جب خریدا تھا 20 لاکھ کی تھی، اس کے حساب سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ایسے ہی مارکیٹ میں کپڑے والے ہیں، کوئی اور پلاسٹک کے سامان والے ہیں، دکان میں سامان خرید کے لائے 100 روپے سے، بیچ رہے ہیں 200 روپے سے، تو اب ان کو زکوٰۃ کا حساب جو لگانا پڑے گا وہ 200 روپے سے لگانا پڑے گا۔ 4 مینار والے خاص طور سے سن لینا چاہیے، 400 کی چیز 4000 میں بیچتے ہیں، جتنی مارکیٹ ویلیو سے بیچو گے اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ 400 روپے کی ساڑی کو 3000 بولتے ہو تو 3000 پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب آئے اونٹ پہاڑ کے نیچے کہ جو بڑا آسان تھا بول دینا 400 کی چیز 4000، جو جتنا مارکیٹ ویلیو کے حساب سے بیچو گے اس پر پوری زکوٰۃ ہوگی، جتنے سے خریدے اس کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ ایسے اگر کوئی آدمی 10 سال پہلے گولڈ خریدا تھا، 30,000 روپے تولا تھا، اب 1,50,000 ہو گیا تو اب 1,50,000 کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی، 30,000 کے حساب سے نہیں ہوگی۔ اور یہ ریٹ کا جو حساب لگایا جائے گا، جس ملک اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں جو قیمت فروخت ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہم سعودیہ میں خریدے یہاں بیچ رہے ہیں تو سعودیہ کا ریٹ کم ہے، یہاں کا ریٹ زیادہ ہے، سعودیہ کا ریٹ امریکہ کا ریٹ نہیں دیکھیں گے، آپ کہاں ہیں، اپنا مال کہاں بیچو گے یا بیچنے کے واسطے ریٹ لگاؤ گے دکان پر لے جا کر، اس ملک کا اس شہر کا اعتبار کیا جائے گا۔ انڈیا میں رہ کے امریکہ کا ریٹ نہیں لگائیں گے، انڈیا میں رہ کے سعودیہ کا ریٹ نہیں لگائیں گے، سعودیہ میں رہ کے انڈیا کا ریٹ نہیں لگائیں گے۔ ایسے ہی ریٹیل لینے والا اپنے مال کو ریٹیل میں بیچتا ہے تو اس کا ریٹ کا اعتبار کریں گے۔ ہول سیل لینے والا ہول سیل میں بیچتا ہو، مثلا ہول سیل بزنس کرنے والے 50 روپے میں خرید کے 55 روپے میں بیچ دیتے ہیں، کم فائدہ رکھتے ہیں تو 55 روپے کا حساب ہوگا۔ ریٹیل لینے والا 50 روپے میں لے کر 100 روپے میں بیچتا، 80 روپے میں بیچتا ہے تو اسے 80 روپے کے حساب سے اپنے مال کی زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اگر کوئی دکان ایسا ہے جس میں ریٹیل بھی ہے ہول سیل بھی ہے، دونوں طرح کے ہیں، تو پھر جو مال زیادہ غالب ہے اس کے حساب سے اسے زکوٰۃ دینا پڑے گا۔
بہت سے نوجوان شیئرز میں انویسٹ کرتے ہیں، شیئر مارکیٹ میں، تو جو شیئر مارکیٹ ایسا ہے جو بزنس کے لیے ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض رہے گی، اور شیئرز پر جو زکوٰۃ رہے گی وہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے رہے گی۔ آپ نے شیئرز خریدے، مثال کے طور پر 500 روپے میں ایک شیئر خریدا، اب اس شیئر کی ویلیو مارکیٹ میں 800 روپے ہے تو 800 روپے کے حساب سے زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ نمبر 2، زکوٰۃ جس پر فرض ہوتی ہے وہ ہے سونا، خالص سونا ہو یا سونے کے ساتھ کچھ اور مکس ہو، بہر صورت اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر سونے کے ساتھ جیسے لڑکیوں کی، عورتوں کے زیورات ہوتے ہیں، اسٹون ہوتے ہیں، زیورات میں اسٹون بھی جڑے رہتے ہیں تو جویلری کے پاس لے جانے کے بعد وہ سونے کا ریٹ لگائے گا، جو اسٹون ہوتے ہیں اسے لیس کر دے گا، تو لیس کرنے کے بعد جو ریٹ لگاتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسٹون کو بھی گولڈ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں جو لوگ اسٹون کے تاجر ہیں، جیسے جویلری والے اسٹون بھی بیچتے ہیں، تو ان کو اسٹون کی بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا، جویلری والوں کو۔ استعمال ہونے والا زیور ہو، عورتیں جو اپنے بدن میں نارمل یوز کے لیے پہنتی ہیں، عام طور سے کانوں میں بالیاں رہتی ہیں، گلے میں کوئی چین رہتی ہے، ہاتھوں میں بنگڑیاں رہتی ہیں، یا نارمل رہتا، کبھی فنکشنوں کو جانے کے لیے ہو تو پھر اور زیادہ سجتی سنورتی ہیں، تو یہ کبھی کبھار پہننے کا زیور اور روزانہ استعمال کرنے کا زیور کبھی استعمال نہیں کرنا، صرف الماری کو استعمال کرنے کے لیے اٹھا کے رکھیں وہ زیور، یا بینک میں رکھیں وہ زیور، کوئی بھی زیور ہو بہر صورت زیور پر زکوٰۃ فرض رہے گی۔ ہاں اگر بینک میں رکھ کر اس سے لون لیا ہے تو اس زیور پر زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ ایسے ہی چاندی ہے کسی کے پاس، جیسے عورتیں پاؤں میں پٹیاں پہنتی ہیں یا چاندی کا کوئی بزنس کرتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ رہے گی۔ چوتھی چیز ہے کیش، کسی کے پاس پیسہ ہے، اب وہ کیش جیب میں ہو، اپنے پرس میں ہو، اپنے اکاؤنٹ میں ہو، چیک کی شکل میں ہو، کہیں انویسٹمنٹ کے طور پہ ہو، کسی کو قرضہ دیا ہوا ہو، کہیں امانت کے طور پہ رکھا ہوا ہو، حج کو جانے کے لیے اٹھا کے رکھا ہو، گھر بنانے کے لیے رکھا ہو، فلیٹ خریدنے کے لیے رکھا ہو، بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنے کے لیے رکھا ہو، عمرے پہ جانے کے لیے رکھا ہو، کچھ بھی ہو، پیسہ ہے زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ ارے حج کے لیے رکھیں، حج آنے تک، زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا، سال مکمل ہو گیا، پہلے یہ فرض ادا کرو، اس کے بعد پیسہ بچا تو وہ فرض ادا کرو، اس فرض کی وجہ سے اس فرض میں کوتاہی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے بیٹیوں کی شادیاں کرنا، فلیٹ خریدنا، گھر بنانا، یہ سب بہانے ہیں اللہ کے پاس، اس کی وجہ سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی۔ نمبر 5، اس مال پر بھی زکوٰۃ ہوگی جو مال تجارت، سونا، چاندی، کیش، چاروں ملا کر بھی اگر چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں 1,70,80,000 کو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض رہے گی۔ اگر کوئی تاجر ہے جو اپنے دکان میں تجارت کرتا ہو تو اسے دکان میں مال کتنا ہے نہیں معلوم، جیسے کرانہ اسٹور والے ہیں، کلو کے حساب سے، پاؤ کلو، آدھے کلو کے حساب سے کتنا مال آتا، کتنا جاتا۔ کپڑے کے تاجر ہیں، تھان لاتے بیچتے بہت سے پڑے رہتے ہیں، تو اب میری دکان میں مال کتنا ہے میں اندازہ نہیں کر سکتا، حساب نہیں لگا سکتا، مشکل ہے، حساب لگانا مشکل ہے، اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے پاس زیادہ ہوشیاری نہیں چلتی، اللہ دماغ دیے ہیں، تو پھر اپنے دکان کو اس لیول پر لاؤ کہ اگر اس وقت میں اپنا دکان کسی دوسرے تاجر کو بیچنا چاہا تو وہ تاجر میرے دکان کا کیا ریٹ لگاتا اور میں کتنے میں بیچنا چاہوں گا، تو جتنا ریٹ پہ آ کے رکتے اس ریٹ پر زکوٰۃ نکالنا فرض رہے گا۔ تو اندازہ بہر صورت نکال کر زکوٰۃ کا حساب کرنا ضروری ہے، اندازے سے زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں ہم اللہ کے لیے دے رہے صاحب، حساب کیا کرتے، اس واسطے اندازے سے دے رہے، ہم حساب نہیں کرتے۔ یہ بندے رہو، خدا بننے کی کوشش مت کرو۔ بے حساب دینا اللہ کا کام ہے، حساب لگا کے دینا بندے کا کام ہے۔ ہمارے ذمے حساب لگا کے دینا ہے، بے حساب دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس واسطے زکوٰۃ دینا ہے تو حساب لگاؤ، اتنا مال ہے، اتنی زکوٰۃ ہو رہی، اتنا دے رہا ہوں، اس کے بعد بھی دل سخاوت کا بول رہا ہے تو اور لٹاؤ، لیکن حساب کے بعد۔ اصل میں یہ نفس کی مکاری ہوتی ہے کہ دینا پورا نہیں ہوتا ہے تو بولتا نہیں ہم حساب سے زیادہ دے دیتے۔ کون بولا حساب سے زیادہ ہے؟ تو حساب لگانا ضروری ہے، اس کے بعد حساب سے بڑھ جائے تو اللہ کی مرضی ہے۔ اندازے سے زکوٰۃ نکالنے والے ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے سال متعین کرنا ضروری ہے، اور سال انگریزی مہینے کا نہیں ہوگا بلکہ عربی مہینے کا رہے گا۔ عربی مہینے کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے تو جس کے پاس مثال کے طور پر ربیع الاول میں کسی کی شادی ہوئی، اب اس کے پاس سونا چاندی آیا، جوڑا جہیز میں، یا بیوی لے کے آئی، یا خیرات میں آیا، یا کہیں اور سے آیا، تو بہرحال اب اس کی زکوٰۃ جو فرض رہے گی ربیع الاول کے مہینے میں رہے گی۔
اگر کسی کی شادی رجب کے مہینے میں ہوئی، شعبان کے مہینے میں ہوئی یا بقرعید کے مہینے میں ہوئی، اس کا جو سال ہوگا وہ بقرعید کا ہوگا۔ لیکن عجیب مصیبت ہے، لوگوں نے زکوٰۃ کے لیے رمضان فکس کر لیا ہے۔ رمضان روزوں کے لیے فکس ہے شریعت کی طرف سے، زکوٰۃ کے لیے رمضان فکس نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ جس کے پاس جس مہینے میں مال آئے گا اس کی زکوٰۃ اگلے سال اس مہینے میں رہے گی۔ تو اس لحاظ سے کسی کی رجب میں شادی ہوتی ہے، کسی کے پاس شعبان میں مال آتا ہے، کسی کے پاس بقرعید میں آتا ہے، کسی کے پاس ربیع الاول میں آتا ہے۔ ٹور اور ٹریولز چلانے والے حج کے مہینے میں مال آتا ہے تو ان پر زکوٰۃ حج کے مہینے کے حساب سے رہے گی، اور جو ربیع الاول کے مہینے میں پیسہ کماتے ہوں تو ان کے پاس زکوٰۃ کا حساب ربیع الاول کے مہینے میں رہے گا۔ تو اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کا مہینہ اور سال متعین کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ ڈیٹ متعین کرنا بھی ضروری ہے کہ میرے سال کا یہ مہینہ اور اس مہینے کی فلاں ڈیٹ کو میں زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ اب چاہے وہ رمضان کی 10 تاریخ، 15 تاریخ، 20 تاریخ، تو وہ تاریخ آتے ہی بیٹھو، اپنے مال کو کاؤنٹ کرو، حساب کرو۔ دینے کے لیے زکوٰۃ پورا سال پڑا ہے، لیکن حساب کا ایک دن متعین رکھو۔ اس دن بیٹھ کر گولڈ کا ریٹ کیا ہے، مارکیٹ ویلیو کیا ہے، میرے پاس کیش کتنا ہے، سب ٹوٹل کر کے قرضے کتنا ہے لیس کر کے اس کے بعد جو اماؤنٹ بچ رہا ہے، کتنی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے وہ لکھ کر رکھ لو۔ اب اس کے بعد اسی دن دینا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ، اب اگلے سال تک آرام سے دیتے رہو، بہتر ہے جلدی ادا کر دو، لیکن حساب کا ایک دن ایک مہینہ متعین کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا چاندی نصاب کے بقدر ہے اور اس پر سال گزر گیا، بیچ میں کوئی بھی سونا چاندی یا کیش آ رہا ہے، یہ بیچ میں آنے والے سونا چاندی پر بھی ایک سال مکمل گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک پر گزر گیا، باقی سب اسی کے ساتھ ہوتے جائیں گے، کافی ہے، ہر ایک پر سال گزرنے کی اسلام میں شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے؟ مصارف زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ صرف اور صرف ان 8 لوگوں کو دی جائے گی جو آگے اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں اللہ نے عام مسلمانوں کو بھی اختیار نہیں دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ کو بھی اختیار نہیں دیا کہ زکوٰۃ کس کس کو دینا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اپنی امت کو بیان کر دو، نہیں، زکوٰۃ کس کس کو دینا ہے میں خود بیان کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا زکوٰۃ صحیح جگہ دینا ضروری ہے، اس واسطے کہ اللہ نے متعین کر کے بتائے انہی جگہوں پر زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ دینے کے لیے اختیار بندے کو بھی نہیں دیا، رسول اللہ کو بھی نہیں دیا ہے، اس واسطے منمانی کرتے ہوئے جہاں دل آیا وہاں پر زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ مالدار کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کافر کو دینا جائز نہیں ہے، اپنے اصول اور فروع کو دینا جائز نہیں ہے، بیٹا ماں باپ کو، دادا دادی، نانا نانی کو، ایسے ہی بیٹا بیٹی کو، پوتا پوتی کو، نواسا نواسی کو، ان کو دینا زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ عام طور سے سادات کو دینا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں یا جن کو زکوٰۃ دینے کے بعد یقین ہے، غالب گمان ہے کہ یہ حرام جگہوں پر پیسہ خرچ کریں گے، پیسہ لینے کے بعد شراب پئیں گے، کچھ اور کریں گے، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھیں زکوٰۃ دینے کے لیے خیراتیوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بھیک مانگنے والوں کی جماعتیں نکلتی ہیں، اللہ کے راستے میں وصول کرنے کی جماعتیں نکلتی ہیں بھیک مانگنے کی خاطر۔ اب اس میں مسلمان کیا، غیر مسلم کیا، اب تو دیکھو گاؤں کے باہر کنارے غیر مسلم عورتیں تھیلیوں میں برقع لے کر کسی جھاڑ کے نیچے، کسی کار کے بازو میں برقع پہن کر، اسکارف پہن کر ایسے تیار ہو کے آئیں گی گویا کہ اماں ہوا کی اصل بیٹی وہی ہے، ایسے تیار ہو کے آئیں گے۔ مستحق زکوٰۃ وہی ہے، حالانکہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، شراب بھی پیتے ہیں، کئی برائیاں ہوں گی، لیکن معلوم ہے رمضان کے مہینے میں مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، اس لیے برقع پہنے ہوئے، اور کہیں تو رکشے میں ہاتھوں پہ پٹی بندھی، سر پہ پٹی بندھی، پیروں میں پٹی بندھی، کوئی پیچھے سے گاڑی لے کر اور مائک لگا کر اور بھیک مانگتے ہوئے، یہ سب چیزیں بزنس ہیں، یہ دھندا ہے۔ یاد رکھو جو لوگ ایسی حالت میں سڑک پر چلنے والی عورتیں، برقعے میں دکھنے والی عورتیں، بیمار دکھنے والے لوگ جو بھی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہوں، ان کو رحم کر کے پیسہ دینا ہے تو اپنے ابا حضور کا پیسہ دو، جوڑا جہیز میں ملا ہو تو دو، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ دو گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس واسطے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے
یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے جاننا ضروری ہے۔ اب فقیر کے بازو بیٹھ کے پوچھیں گے آپ کے پاس کیش کتنا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا ہے، اگر وہ اپنا اکاؤنٹ بینک بیلنس دکھائے گا تو اس کا کٹورا ہمیں لینا پڑے گا۔ بہت سے فقیر تو وہ ہیں جو دینے والے سے بڑے مالدار ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں بینک بیلنس ہم دینے والے سے زیادہ ہے۔ اس واسطے فقیروں سے ان کا بینک بیلنس مت پوچھو، وہ ہم سے زیادہ مالدار ہوں گے۔ روزانہ 10-15 ہزار کمانے والا ہے بندہ کوئی، رمضان کے مہینے میں فقیر کما لیتے ہیں بہت سارے۔ تو اس واسطے خیراتیوں کو زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہو۔ ہمیں خیراتیوں سے کوئی نفرت دشمنی نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے میں 2 مصلحتیں ہیں، ایک مصلحت سامنے والے کی ضرورت پوری ہونا، اس سے کہیں زیادہ ہمارا فرض ادا ہونا، اور یہاں دونوں باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ سامنے والے کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی، اسے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بزنس کر رہا ہے، روز کا دھندا ہے اس کا، اور ہماری زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ دینے میں دونوں کام پورے نہیں ہوتے ہیں، نہ غریب کی ضرورت پوری ہوئی، وہ غریب ہی نہیں ہے، نہ ہماری زکوٰۃ ادا ہوئی چونکہ ہم صحیح جگہ پر نہیں دیے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جیسے کپڑا پاک ہے نہیں ہے معلوم ہونا، جگہ پاک ہے نہیں معلوم ہونا، قبلہ صحیح ہے نہیں معلوم ہونا، اگر اندھا دھند میلے کپڑے گندے کپڑے میں نماز پڑھ لیا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی زکوٰۃ دینے کے لیے بھی جس کو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے نہیں ہے معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس واسطے صحیح تحقیق کر کے دو۔ آج کل تو بہت سارے لوگ خیرات کے سلسلے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جس کو مانگنا جائز نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا خیراتیوں کو زکوٰۃ دینا گناہ کی بات ہے، ثواب نہیں گناہ ہوگا اگر دیا جائے گا۔ سماج میں فقیروں کے لباس میں برقعے پہن کر ٹوپیاں پہن کر لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ لوگوں نے اس کو مسلمانوں کا ڈریس کوڈ بنا دیا ہے۔ بھکاری بننا ہے ٹوپی پہن لو، بھکاری بننا ہے برقعہ پہن لو۔ تو ٹوپی پہننا نماز کے واسطے نہیں، بھکاری بننے واسطے، برقعہ پہننا پردہ کرنے کے واسطے نہیں، بھکاری بننے کے واسطے۔ تو لوگوں نے بھیک مانگنے والوں کا، بھکاریوں کا ڈریس کوڈ بنا دیا ہے ٹوپی اور برقعے کو، اتنا بدنام کر رکھا ہے مسلمان سماج کو۔ اور اسے پروموٹ کرنے والے یہ بدماش اور بے وقوف لوگ ہیں جو رحم دلی کر کے ان کو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اپنے گھروں میں، محلوں میں، خاندانوں میں بیوہ عورتیں پڑی ہوئی ہیں، مجبور ہیں، معلوم ہے، تحقیق کر سکتے، جان سکتے، وہاں پہنچنا نہیں ہوگا۔ گزرتے ہوئے جو نظر میں آئے دے کے نکلو، کون یہ مصیبت پالے، ایسی سوچ پیدا ہو گئی ہے۔ کن کن کو زکوٰۃ دینا چاہیے؟ نمبر 1 ترجیح دو، سب سے زیادہ اپنے خاندان کے غریبوں کو ترجیح دو۔ خاندان کے بارے میں تو سب کو معلوم ہوتا، کوئی یتیم تو پیدا نہیں ہوا میرے کو نہیں معلوم میرا پھوپھا کون، چاچا کون، ماموں کون، دادی کون، نانا کون، ایسے یتیم تو پیدا نہیں ہوئے، یتیم خانے کے تو نہیں ہے، سب کو اپنا اپنا خاندان معلوم ہے۔ تو خاندان میں کون غریب ہے، کون بیوہ ہے، کون مجبور ہے، یہ تو معلوم ہوگا، یہاں تو پکی بات ہے۔ اس واسطے سب سے زیادہ زکوٰۃ دینے میں اپنے خاندان کو ترجیح دو، ڈبل ثواب ملے گا، خاندان کی خیر خواہی اور صلہ رحمی کا بھی اور زکوٰۃ دینے کا بھی۔ زکوٰۃ دینا عبادت ہے، اس کا ثواب الگ، رشتہ داری نبھانا عبادت ہے، اس کا بھی ثواب الگ۔ اس واسطے بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن کو، ساس کو، سسرے کو، بہو کو، داماد کو، ماموں کو، ممانی کو، خالہ کو، خالہ کو، خالو کو، پھوپھی کو، پھوپھا کو، چچا کو، چچی کو، دیور کو، دیورانی کو، جیٹ کو، جٹھانی کو، سمدی کو، سمدن کو، سالہ، سالی، ساڑو، ننن، بہنوی، بھانجا، بھانجی، بھتیجا، بھتیجی، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ کتنے رشتہ دار ہو گئے، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے خاندان کو مضبوط کرو، جو غریب ہے پہلے ان کو پہنچاؤ۔ نمبر 2 زکوٰۃ دینے میں دوسرا، اہل مدارس کو زکوٰۃ دو۔ خاندان ہو گیا، اس کے بعد اہل مدارس کو زکوٰۃ دو۔ یہاں دینے پر بھی ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک دین کی خدمت کا، دوسرا زکوٰۃ دینے کا۔ دین کی خدمت میں ہاتھ بٹانا بھی عبادت ہے، علماء حفاظ پیدا کرنے میں ساتھ دینا بھی عبادت ہے۔ اب رہی بات، مدارس میں بہت سارے لوگ چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، لٹیرے بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، تو ہم بولتے ہیں یہ سب ہیں، آپ پاگل اور بیوقوف تو نہیں ہیں، آپ کو تو عقل ہے۔ تو پھر اس صورت میں جو جھوٹے مدارس، فیک والے، جھوٹی سرٹیفکیٹ لے کر، مدرسہ نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، ادھر کے نہیں ہیں، کہیں اور کے ہیں، دور کے ہیں، جھوٹے فوٹو لیے ہوئے ہیں، اگر پکڑے جائیں، معلوم ہو جائیں، بائیکاٹ کرو، جوتے مارو، ننگا کرو، ان کو سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ کرو۔ بدنام کرنے والے حرام خور ہیں یہ وہ مدارس والے جو نہ بچے ہوتے ہیں، نہ کوئی رابطے مدارس اسلامیہ سے جڑے ہوتے ہیں، نہ کوئی سرپرست ہے، نہ حلال حرام کا حساب ہے، صرف پیٹ پالنے کے لیے چلا رہے ہیں۔ اس فیلڈ میں بھی چور اور ڈاکو ہیں،
لیکن ہماری ذمہ داری عقل سے کام لو. ایک لنگی، ایک پیجامہ، ایک جوڑا، ایک کپڑا خریدنا چاہتے ہو، بچے کا پیمپر خریدنا چاہتے ہو، کمپنی دیکھتے ہو کہ فٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا ورنہ پک جائے گا، لال ہو جائے گا، پھنسیاں آ جائیں گی، اتنا دیکھتے ہو تو پھر زکوٰۃ دیتے ہوئے کیوں نہیں دیکھتے کہ میں صحیح جگہ دے رہا ہوں کہ غلط جگہ دے رہا ہوں؟ بعض مسجدوں کی کمیٹیوں نے بدماشی مچا رکھی ہے. ہم حیدرآباد کے مدارس کو دینا نہیں چاہتے کیونکہ حیدرآباد میں مال بہت ہے، دور دور کے مدارس کو دیں گے. دور میں آپ کے ابا حضور نے دیکھا وہاں مدرسہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے دادا حضور نے دیکھا وہاں مدرسہ ہے کہ نہیں ہے؟ کون گارنٹی دے رہا ہے کہ وہاں چل رہا نہیں چل رہا ہے، بچے ہیں نہیں ہیں؟ تو جو جا کر دیکھ سکتے ہو جاؤ، گھسو، بیٹھو مدرسوں میں. جو محتمم اور ناظم ہے اسے بولو آپ کے مدرسے کا حساب کتاب دیجئے. میرے ساتھ یہ سی اے صاحب ہیں، آپ کا حساب صحیح ہے، آپ صحیح جگہ خرچ کرتے ہیں، میری طرف سے اتنے لاکھ کا میں چندہ دینے کے لیے آیا ہوں. بیٹھ کر کیوں اعتماد جیت کر پھر خدمت کیوں نہیں کر سکتے؟ اعتماد جیتنا نہیں ہے، کوئی جانکاری کرنا نہیں ہے، صرف بدگمان ہونا ہے. اچھے برے ہر جگہ پر ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں. نماز کو آنے والے نمازی چور نہیں ہوتے. چور کبھی نماز کے بہانے چوری کرنے کے لیے آتا ہے، ایسے ہی مدرسہ چلانے والے چور نہیں ہوتے. ہاں چور اپنا پیٹ پالنے کے لیے مدرسے والوں کے بھیس میں آتا ہے، ورنہ یہ لوگ تو خدمت دین کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا. اس واسطے اہل مدارس کو ترجیح دو، جن کے بارے میں معلومات ہیں انہی کو دو، جن کے بارے میں معلوم نہیں ان کو دینے کی اجازت اور ضرورت بھی نہیں ہے. بعض لوگ اپنے بیانات میں بول دیتے ہیں زکوٰۃ کا اصل حقدار تو غریب لوگ ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، فقراء ہیں، مدارس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دینا چاہیے. بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، احمق ہیں وہ لوگ، اگرچہ کہ ان کے ساتھ علم کا لیبل لگا ہوا ہو یا کسی بڑی تنظیم اور جماعت کے ذمہ دار اور امیر بھی کہلاتے ہوں. احمقانہ گفتگو ہے. تفسیر پڑھا نہیں، جانا نہیں، اور صرف بول دیا جو من میں آیا اور گھڑنا شروع کر دیا، جمہور کی رائے کے خلاف بکنا شروع کر دیا. اجازت نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر زکوٰۃ کا مال صحیح جگہ پر خرچ ہو سکتا ہے علماء حفاظ بننے کی جگہ پر ہے. ایک غریب بیوہ عورت ہے، سلم بستی میں رہتی ہے، وہاں پر شراب بھی ہے، نشہ بھی ہے، جوا بھی ہے، زنا بھی ہے. وہاں لے جا کے ہم راشن کٹ کپڑے بانٹ رہے ہیں. اس بچے کو اٹھا کر، اس بیوہ عورت کو لے کر کسی مدرسے میں لائے، کسی ہاسٹل میں لائے، یہاں 3 وقت کا کھانا کھلائے، اسے بستر دیے، رکھنے سامان دیے، اور پھر 3 وقت اسے کھلا پلا کر حافظ بنائے، عالم بنائے. یہاں پر دینے واسطے پیٹ میں درد ہے، اور وہاں سلم بستی میں نشہ کرنے والی بیوہ عورت اور اس کے بچے کو دینے واسطے زیادہ شوق ہے. تو آپ بتائیں صحیح جگہ کون سی خرچ ہو رہی ہے؟ اس واسطے تحقیق کر کے دیں. اور جہاں پر زکوٰۃ دینے میں تملیک نہیں ہوتی ہے وہاں پر دینے کی اجازت نہیں ہے. اور آخری چیز یہ بھی سمجھ لیں، رمضان کی مناسبت سے، رمضان یہ جھگڑوں کا مہینہ نہیں ہے. ایسے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ بعض مرتبہ غریب لڑکی کی شادی میں بھی بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ کے بندوں زکوٰۃ کے سلسلے میں سنجیدہ ہو جاؤ. آج کل کی جو شادیاں ہو رہی ہیں، غریب آدمی بھی شادی کے موقع پر مالدار ہو جاتا ہے، نواب کی طرح شادی کرنا چاہتا ہے. 4-4 5-5 6-6 لاکھ کی شادیاں ہو رہی ہیں. ایسے موقع پر تحقیق کرو کہ کتنا سونا اس کے پاس ہے، کتنی ضرورت ہے. صرف غریب کا لفظ سن لے کر تعاون کرنے کے لیے آگے بڑھ جانا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تحقیق کر کے کسی مفتی صاحب سے معلوم کر کے اس کے بعد زکوٰۃ دو. ورنہ ہم وہ بھی جانتے ہیں جہاں پر غریب کے نام پر لڑکی کے باپ نے اپنے ہونے والے داماد کو زکوٰۃ کے پیسے وصول کر کے رائل انفیلڈ جہیز میں دیا ہے. اب یہ غریب کی شادی ہے، رائل انفیلڈ جو اپنے داماد کو زکوٰۃ میں دے رہا ہے، اور یہ غریب کی شادی ہو رہی ہے. تو تحقیق کر کے دینا چاہیے. ایسے ہی رمضان کے مہینے میں مساجد میں معصوم بچے بھی آتے ہیں. ان کو آنے دو، سنبھالو، برداشت کرو. آنے سے پہلے سمجھا بجھا کے لاؤ. بچوں کی وجہ سے جھگڑے نہ کرو. اگر یہ بچے مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، فٹ پاتھ پر، چبوتروں پر، کٹوں پر، موبائل ہاتھ میں لے کر ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے، فلم دیکھتے ہوئے، سیریل دیکھتے ہوئے، آج کل دیکھ رہے ہیں موبائل دیکھنے کے واسطے بچی کمرے میں جا کر دروازہ لگا کر بیٹھ گئی، سارے گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں بچی کہاں ہے، گم ہو گئی، بینر لگا دیے، مسنگ کا فوٹو لگا دیے. بعد میں دیوار توڑ کر بچی کو اندر سے لانا پڑا، اندر موبائل میں اتنا گم ہے. باپ نے موبائل یوز کرنے سے، ویڈیو گیم کھیلنے سے بچے کو منع کر دیا تو بچہ سوسائڈ کر کے مر رہا ہے. ایسی دھن سوار ہے نسل پر. یہ بچے مسجد میں آتے ہیں تو ان برائیوں سے اتنی دیر بچے ہوئے ہیں. ان کی قدر کرو، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے نہ کرو. اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان کے موقع پر بہت سارے لوگ ابھی سے شاپنگ کرنے کی چکر میں ہیں، ابھی بھی چکر میں ہی ہیں، فارغ نہیں ہوئے. کتنا دماغ خراب ہے. شعبان سے بولتے آ رہے ہیں شاپنگ سے فارغ ہو جاؤ، لیکن ابھی بھی فارغ نہیں ہوئے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ شاپنگ کی خاطر مٹی اور سود کے پیسے لیے جا رہے ہیں. جوڑا خریدنے کے واسطے پیسے نہیں ہیں. 5,000
سود پر لے رہی گھر کی خاتون 10,000 سود پہ لے رہا ہے. ایسا کون سا مصیبت آ پڑی ہے کہ ہمیں سود پر لے کر عید کا جوڑا پہننا پڑے, سود پر لے کر ہمیں شب برات کا شب قدر کا جوڑا پہننا پڑے؟ ہے تو خریدو, نہیں ہے تو سادے کپڑوں میں کرو. صحابہ اور انبیاء سے بڑھ کر ہماری عیدیں نہیں ہیں, ازواج مطہرات سے بڑھ کر ہماری عیدیں نہیں ہیں, لیکن عید کی خوشی کی خاطر حرام پیسے کا استعمال نہ کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.